معاشرے میں غیبت، جھوٹ، چغلی، یہ سارا کچھ تو پہلے سے بھی تھا۔ موجودہ نئی شکل سامنے آ رہی ہے، یہ انتہائی خوفناک ہے۔ اسلام کی خوبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ تہمت لگانا، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، اس کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جس طرح باقی لوگوں کی جانیں آپ کے ہاتھ سے محفوظ ہونی چاہیے، اسی طرح باقی لوگوں کی عزتیں آپ کی زبانوں سے لازماً محفوظ ہونی چاہیے۔ میڈیا نے ہماری قوم کی ذہنی ساخت کو بدل دیا۔ سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ آپ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ خاتون سے الزام لگایا اپنے استاد کے اوپر۔ وہ جو استاد تھے ان کے ظاہر وہ بچیوں والے تھے، انہوں نے خودکشی کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابو بکر قدوسی آپ سے مخاطب ہوں اور میرے ساتھ حافظ حنین قدوسی ہیں۔ ہم آج ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو معاشرتی اقدار ہیں اور جو اقدار، جو اخلاقیات کا معیار ہمیں ہمارے دین اسلام نے دیا ہے، اس حوالے سے یہ گفتگو ہے جس کو موجودہ پچھلے 2-3 اشروں سے جدید جو چیلنجز ہمارے سامنے آئے ہیں، انہوں نے یوں کہیے کہ تہ و بالا کر کے رکھ دیا ہے۔ ان اخلاقیات کو، ان معیارات کو کافی حد تک پست کر دیا ہے، اور آہستہ آہستہ حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ برائی ہی محسوس نہیں ہو رہی، اور اس میں کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن کو ہمارا معاشرہ یوں قبول کر چکا ہے کہ وہ باقاعدہ برائی کی جگہ اچھائی بن چکے ہیں۔ یہ دیکھیے حیرت کی بات ہے، یہ کس طرح کی معکوس ترقی ہے، یہ الٹی سوچ ہے کہ جو چیز باقاعدہ اپنی اصل میں اور اپنی نیچر میں برائی ہے، وہ تحسین پا رہی ہے، اس کو اچھائی محسوس کیا جا رہا ہے۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور اس کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں در آنے والی خرابیاں، جیسے تجسس کرنا، بے سبب تجسس کرنا، یعنی کہ جاسوسی تک جو تجسس پہنچا کھڑا ہے، اس کے بعد دوسروں کی گفتگو کے حوالے سے اس کو لیکس کرنا، آڈیو لیکس ہیں، ویڈیو لیکس ہیں، اس کے بعد دوسروں کے اخلاق کردار کے حوالے سے سوالات پیدا کرنا، سوالات اٹھانا، اور پھر ان سوالات کو نشر کرنا۔ اخلاق اور کردار کے حوالے سے یہ سوالات تو ماضی میں بھی ہوتے آئے ہیں، جب یہ میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، کیونکہ معاشرے میں غیبت، جھوٹ، چغلی، یہ سارا کچھ تو پہلے سے بھی تھا۔ آج سے 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اخلاق کے معیار طے کیے ہیں، ان میں ان چیزوں کو، ان برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جھوٹ، غیبت تو چلا آ رہا ہے مدت سے، لیکن یہ جو اس کی موجودہ نئی شکل سامنے آ رہی ہے، یہ انتہائی خوفناک ہے۔ یہ پھیلاؤ کے اعتبار سے اس میں جو صورت ہے، جو اس میں تیزی ہے، اس نے بلا شبہ ہمارے معاشرے کے جو معیار اخلاق کو ہے تہ و بالا کر دیا ہے۔ تو آج ہم اس کے بعض پہلوؤں سے، کیونکہ یہ موضوع لمبا ہے، یہ کچھ تھوڑی سی دیر میں سمٹنے والا نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے جتنی حد جو ممکن ہے اس میں اس کے بعض جو پہلو اس کے اوپر گفتگو کریں۔ اس میں جو پہلا جو پہلو ہے جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ، غیبت اور اس کو نشر کرنا، یہ ایک ہمارا عام مزاج بن چکا ہوا ہے، جس سے نہ کوئی اجتناب کرتا ہے، اور جس کے ایک اچھے خاصے نیک لوگ وہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلے میں حافظ حنین صاحب سے پوچھوں گا کہ تہمت کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے، کہ اگر جب ہم کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور تہمت کے بعد اس تہمت کو نشر کرتے ہیں، تو پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ تہمت لگانا، کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، اس کے حوالے سے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق العباد کے اندر جو چیزیں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں، ان میں جہاں یہ بات شامل ہے کہ انسان کسی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کوئی اذیت نہ دے، یعنی اس کی جان کو اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے، یعنی اپنے ہاتھ سے کسی کے کوئی زخم نہ لگائے، کسی کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ مارے نہ، یعنی جسمانی تشدد نہ کرے۔ اسی طرح دین کے اندر یہ بات بھی ضروری ہے کہ
جس طرح باقی لوگوں کی جانیں آپ کے ہاتھ سے محفوظ ہونی چاہیے، اسی طرح باقی لوگوں کی عزتیں آپ کی زبانوں سے لازماً محفوظ ہونی چاہیے، ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج کے موقع کے اوپر اپنی زندگی کا جو حج کیا آپ نے، اس میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں یہ بات واضح طور پہ فرما دی تھی، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کہ جس طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ خون حرام ہے، بالکل اسی، اور جس طرح اس کا مال حرام ہے، اسی طرح اس کی عزت بھی دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ کوئی بھی مسلمان، کسی بھی مسلمان کی عزت ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتی، جس طرح مال اور جس طرح خون جو ہے وہ حرام ہے، بالکل اس طرح عزت بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ اور آپ نے اس عزت کی حرمت کو بھی حرم پاک کی حرمت کے ساتھ اور اس دن کی حرمت کے ساتھ، یوم عرفہ کی حرمت کے ساتھ تشبیہ دی، یعنی جس طرح یہ ایک حرمت والا دن اور حرمت والی جگہ ہے، اسی طرح مسلمان کی عزت جو ہے وہ بھی ایک حرمت والی چیز ہے، اور اس کا جو خیال رکھنا یہ انسان کے اوپر ضروری ہے۔ اور جو چیزیں عزت کے، کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کے خلاف جاتی ہیں، ان میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ انسان کسی کے اوپر وہ بات لگائے، اس کے ذمہ وہ بات لگائے جو اس کے اوپر ہے ہی نہیں۔ اگر انسان کسی کے ذمہ وہ بات لگاتا ہے جو عیب اس میں پایا جاتا ہے، اور وہ عیب اس میں پایا جاتا ہے، اور انسان معاشرے میں اس کو اس لیے پھیلاتا ہے تاکہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں یہ اور بدنام معاشرے ہو میں اس جائے، کے یہ خلاف یہ بدنام بدنام ہو ہو جائے۔ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اتنی شدید وعید فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ 2 قبروں کے پاس آپ گزرے تو آپ نے فرمایا کہ وما يعذبان فی کبیر، یہ دونوں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں ہیں۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے جو پہلا آدمی تھا وہ چغل خور تھا۔ کیا مطلب چغل خور؟ چغل خور کا معنی کیا ہے کہ انسان کسی کا عیب معاشرے میں اس لیے بیان کرے تاکہ لوگوں کے درمیان کیا ہو، آپس میں فساد پیدا ہو اور لوگ ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں، خلاف ہو جائیں۔ تو اگر کسی کا عیب، ایسا عیب بیان کرنا جس میں لوگ معاشرے وہ اس میں پایا جائے، اگر وہ اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں، وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو جو کسی کے اندر عیب پایا ہی نہیں جاتا، اس کی جو سنگینی ہوگی اس کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یقیناً وہ تو ایک الزام بھی وہ ایک بہت ہی جو ہے وہ سنگین معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس کے اندر مفلس اس انسان کو قرار دیا تھا جو قیامت والے دن آئے گا کہ اس حال میں کہ اس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے جو آپ نے جرم بتائے کہ وہ مفلس اور کنگال کیوں ہوگا، اکلا مال ہذا، صفا کا دمہ ہذا، وقذف ہذا، کسی کا اس نے خون بہایا ہوگا، کسی کو اس نے قتل کیا ہوگا، کسی کا اس نے مال کھایا ہوگا، اور ان جرائم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزید جرم بیان کیا وہ کیا کہ کسی کے اوپر اس نے جھوٹا الزام لگایا۔ اب یہ صورتحال ہمارے یہاں بن چکی ہوئی ہے، میں نے جو شروع میں عرض کی کہ آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے ٹی وی چینل ہوتا تھا ایک پاکستان کا، جس طرح میں فی الحال میں اس کو فوکس کرتا ہوں پاکستانی معاشرے کے اوپر، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں جو سننے والے ہیں وہ بھی ظاہر سے پاکستانی ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے پاکستان کی حکومت کا ایک چینل ہوتا تھا، پھر یہ مشرف صاحب کے دور میں گورنمنٹ نے اوپن اس کی پالیسی کی اور پرائیویٹ چینلز شروع ہوئے۔ اب پرائیویٹ چینلز جب شروع ہوئے ہیں تو پرائیویٹ چینلز میں ایک دوڑ شروع ہوئی ہے آگے سے آگے بڑھنے کی، اور آگے سے آگے بڑھنے کے لیے کیا ضروری تھا کہ ان کو چینل کو دیکھنے والے لوگ زیادہ ہوں، جس کو ریٹنگ لفظ بولتے ہیں، ریٹنگ بولتے ہیں۔ اب وہ کیا دکھایا جائے جس سے سارے متوجہ ہو کے اس دکان کی طرف چل پڑیں۔ مطلب 6 دکانیں ہیں، 4 دکانیں ہیں، وہ اپنا اپنا سودا بیچ رہے ہیں۔ اب وہ ایک دکاندار کوئی ایسا سودا مارکیٹ میں پیش کرتا ہے کہ سارے اس دکان کو چھوڑ کے ان کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو ریٹنگ کی دوڑ شروع ہوئی ہے نا، اس کی وہ چونکہ خالصتاً اس کے پیچھے بزنس تھا، خالصتاً اس کے پیچھے مال کمانا تھا، اور بدقسمتی سے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم زیادہ نیک ہیں، ہمارا تعلق دین سے ہے، ہم داڑھیوں والے ہم زیادہ نیک ہیں، یہ چونکہ جو میڈیا والے جو، میں کہتا ہوں عین ممکن ہے، عین ممکن ہے، بلکہ یقیناً وہ ہم سے زیادہ نیک ہوں گے، ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میڈیا میں نظر تو آتا ہی ہے کہ وہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں پہ الزام لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ تہمت دھری جاتی ہے لوگوں کے اوپر، لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے، یہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو وہ بڑے آرام سے چھوٹی سی معذرت کر لی جاتی ہے۔ پہلے پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، اخبارات، اس میں یہ ہوتا تھا کہ فرنٹ پیج کے اوپر 4 کالمی 3 کالمی 2 کالمی سرخی لگ گئی کہ فلاں نے فلاں عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، فلاں یہ کر لیا، جو بھی الزام لگا۔ اب بعد میں پتہ چلا ہفتے بعد 10 دن بعد وہ ساری کہانی جھوٹی تھی، تو بیک پیج کے اوپر، پچھلے پیج کے اوپر ایک کالم میں چھوٹی سی 2 لائنوں کی سرخی ہوتی تھی، اعتذار،
اس کے بعد یہ ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ ہماری خبر درست نہیں تھی۔ اب وہ ایک مثال یہ ہے کہ عدالت کا منہ بھی بند ہو گیا کہ بالفرض کوئی عدالت میں لے کے جاتا ہے، کیس کرتا ہے عدالت میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا جی ہم نے تو یہ معذرت کر لی، عدالت بھی کہتی ہے معذرت کریں، انہوں نے معذرت کر لی، جان چھوٹ گئی۔ الزام لگایا بری مجلس میں، معذرت کر لی، 2 افراد کے سامنے، جان چھوٹ گئی۔ اب معاملہ یہ اگلا جب آگے بڑھا یہ معاملہ کہ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سامنے آیا، اب جب الیکٹرانک میڈیا سامنے آیا تو یہاں پہ ریٹنگ کی دوڑ لگی بہت زیادہ، اس کی چکا چوند، اس کی روشنیاں جو تھی وہ پرنٹ میڈیا کہیں دور رہ گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ اسکینڈل وغیرہ لگانے شروع کیے لوگوں کے، اس میں افراد کے اوپر بھی، اور بعض کا سیاسی پارٹیز کے اوپر بھی، بعض کا کسی بزنس کے اوپر بھی یہ سلسلے شروع ہو گئے، کسی خاص فیلڈ کو۔ اب پھر جب چینلز بہت زیادہ ہوئے تو پھر چھوٹے چھوٹے چینل بھی آگے، ان کی روٹی روزی کا مسئلہ بن گیا۔ ابھی بھی حالت یہ ہے کہ ان لوگوں کے اخراجات زیادہ ہیں، چینلز کی بھرمار ہے، پیسے پورے نہیں ہوتے۔ اب اس کے لیے انہوں نے جائز ناجائز حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ اسکینڈل کھڑے کیے جاتے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ عیب موجود ہے، اس کو نشر کرنا تو جرم ہے ہی ہے۔ اب عیب موجود ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کریٹ کیا جا رہا ہے، الزام تراشا جا رہا ہے، ایک جھوٹ گھڑا جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگلا جو مرحلہ شروع ہوا وہ ہوا سوشل میڈیا کا۔ میڈیا نے ہماری قوم کی ذہنی ساخت کو بدل دیا۔ اب اگلا مرحلہ سوشل میڈیا کا۔ اب آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، دیندار لوگ موجود ہیں، وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نماز بھی کو نہیں چھوڑتے، سوشل میڈیا پہ پورے ایکٹیو رہتے ہیں۔ میں نے یہ محسوس کیا، میں یہ دیکھتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان میں کوئی الگ ہوں، ہم بھی ان کا حصہ ہیں، ہم بھی، ہمارے اندر بھی کمزوریاں، کبھی کبھی ہم بھی یعنی کہ ان کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کمزوری یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو فرد تک معاملہ آ گیا کہ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے خبر آتی ہے، اس نے اس کو اختراع نہیں کیا، اس نے وہ گھڑی نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے خبر آتی ہے کہ فلاں لیڈر جو ہے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اب وہ نہ اس کی تصدیق کرتا ہے، نہ اس کی تحقیق کرتا ہے، نہ محنت کرتا ہے، وہ فوراً اس کو اپنی وال پہ نشر کر دیتا ہے، اس کو شیئر کر دیتا ہے۔ تو یہ جو نشر کرنا ہے کہ آگے سے پیچھے سے ایک الزام بن کے آیا ہوا ہے، اس کی کیا مطلب کیا حیثیت ہے، اس کو کیا کہا جائے گا، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حوالے سے؟ ہر سنی سنائی بات کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کا بیان کر دینا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر بات وہ سنے اور آگے بیان کر دے۔ اور اسلام کی خوبی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بندہ ہر اس بات کو چھوڑ دے جس کے ساتھ اس کا تعلق اور سروکار نہیں۔ ایک بندہ جب دیندار ہے، اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دی ہے، تو اس کا چاہیے کہ جب اس طرح کی بات آئے تو ان باتوں کو اگنور کرے اور ان باتوں کی طرف بالکل توجہ نہ کرے، اور اگر وہ چاہ جائے کہ وہ اس کو بغیر تصدیق کے نشر کر دے، یہ تو بہت اگلا مرحلہ ہے نا۔ اس بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داری ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہ کرے، اور کسی کے بارے میں کسی کے عیوب کو تلاش کرنا، اور کسی کے اپنے مخالف سیاسی لیڈر کے بارے میں یہ ذہن میں ہونا کہ یا مخالف کوئی بھی انسان مخالف ہے، چاہے سیاسی لیڈر کوئی بھی ہے، کہ اس کا مجھے کوئی عیب پتہ لگے تاکہ میں لوگوں کو نشر کروں، معاشرہ اس کے خلاف ہو، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شدت سے حوصلہ شکنی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سید کی صاحب نے فرمایا لا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کے عیوب کی جو ہے وہ ان کے عیوب کی تلاش میں نہ رہو، ان کے عیبوں کی ٹو میں نہ لگے رہو، کیونکہ جو انسان مسلمانوں کے عیوب کی فإنہ من یتبع عوراتہم، کہ جو انسان مسلمانوں کے عیوب کے ٹو میں لگا رہتا ہے، ان کے عیوب کو تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے عیوب کو بالکل لوگوں کے سامنے واضح کر دیتا ہے۔ اور کسی کا پردہ اٹھائیں گے تو آپ کا بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ آپ کا بھی پردہ حاجی تو اٹھے کوئی گا۔ نہیں ہوتا اپنے گھر میں ہر وقت۔ ہر انسان کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کمی کوتاہی ضرور ہوتی ہے، اس لیے ایک مسلمان کو ان چیزوں سے بالکل جو ہے وہ دور رہنا چاہیے۔ اور اگر انسان کسی کا پردہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہ بات فرمائی من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب کی پردہ جوئی کرتا ہے، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ رب العزت دنیا و آخرت کے اندر اس کا پردہ رکھے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ایک مسلمان کا ذہن اس طرح تجسس والا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سورۃ حجرات میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا ولا تجسسوا، کہ آپ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان باتوں کا تذکرہ کیا کہ جو معاشرے کے اندر نفرت اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عداوت پیدا کرتے ہیں،
آپ نے ان برے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض نہ رکھو اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو۔ اب حسد اور بغض ایک بہت بڑی بیماری ہے، لیکن ان بیماریوں کا جو سبب بن رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ساتھ بیان کر دیا، ولا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کہ تجسس تجسس نہیں کرو گے، ہوگا تو حسد حسد اور بغض سے بغض جان خود چھوٹ بخود جائے گی۔ جو ہے وہ پیدا ہو اچھا جائے ایک گا۔ بات یہاں سے اور پھر تجسس، آپ نے اگلی بات یہ بات فرمائی، یہ ساری باتیں کر کے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یعنی آپ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ بھائی بھائی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے جان چھوڑو اپنی، اگر ان چیزوں کے اندر الجھے رہو گے کبھی بھی آپس میں بھائی بھائی نہیں بن سکتے، اور جیسے ان چیزوں کو چھوڑ دو گے آپس میں بھائی بڑی بھائی بن خوبصورت بات سامنے آئی ہے، میں اپنے ناظرین کو اس میں شریک کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں، تجسس کے حوالے سے کچھ اور پوائنٹس بھی میرے ذہن میں ہے، لیکن یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطلب فرمایا، جو یہ حنین صاحب بتا رہے ہیں کہ تجسس نہ کیا جائے تاکہ حسد اور بغض پیدا نہ ہو، یعنی کہ اگر تجسس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ٹو لگانا دوسروں کے معاملات میں بغیر وجہ کے، اور جب آپ کا مطلب بھی کوئی نہیں، آپ کی دلچسپی کا بھی نہیں، صرف بغیر وجہ کے تجسس کرنا، دوسروں کے معاملات کی ٹو لینا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ یا تو بغض میں مبتلا ہو جائیں گے یا حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر آپ شروع میں حسد اور بغض سے بچ جاتے ہیں تو لامحالہ طور پہ آپ بھائی بھائی بن جائیں گے، آپ کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے کیسا محبت بڑھانے کا نسخہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کزن ہے، آپ کا کوئی بھائی ہے، آپ کا کوئی عزیز ہے، آپ کا کوئی مارکیٹ کا یعنی کہ یوں سمجھ لیں کاروبار کا ساتھی ہے، آپ ان کے معاملات میں، ذاتی معاملات میں تجسس نہیں کرتے، آپ صرف تجسس نہیں کرتے۔ جب آپ تجسس نہیں کرتے تو بہت سے معاملات کی آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ جب خبر نہیں ہوتی تو نہ آپ کے اندر حسد پیدا ہوگا، نہ آپ کے اندر بغض پیدا ہوگا۔ جب حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، لامحالہ کیا ہوگا؟ لامحالہ آپ کی ان سے محبت بڑھے گی۔ تو تجسس کے حوالے سے بڑی دلچسپ چیز ہے ایک سامنے آئی کہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ جی افسر نعیم صاحب، یہ جو میڈیا کے حوالے سے میں نے بات کی کہ تجسس کی بنیاد کے اوپر ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایک ہمارے ٹی وی چینلز میں ایک پروگرام ایک سلسلہ شروع ہے، ایک پروگراموں کی قسم کہہ لیں، وہ یہ شروع ہوئی ہے کہ ایک ہوتا ہے اینکر، وہ اینکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیمرہ ہوتا ہے، اس کی ٹیم ہوتی ہے، ٹیم کہہ لینا جی، تو اس کی ٹیم ہوتی ہے 2 4 6 بندوں کی۔ اب وہ کیمرہ پکڑا ہوتا ہے اور یہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ایک دم کھڑاک دروازہ کھلتا ہے، ٹھوکر سے وہ دروازہ کھولتے ہیں، وہ ان کی ریکارڈنگ کا انداز ہوتا ہے، اور اندر گھس جاتے ہیں۔ اندر گھس کے وہ جو بندہ ہے، جو صاحب مکان ہے، صاحب دکان ہے، اس کے منہ میں وہ مائک ڈالے ہوتے ہیں، بالکل انداز ہی ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں مائک ڈالے ہوتے ہیں، بتاؤ جی یہ بتاؤ جی یہ بتاؤ۔ اچھا اس بات کی تکلیف بھی ہے، اس بات کی حیرت بھی ہے، میں اس کے منفی مثبت پہلو پہ بھی بات کروں گا، لیکن ہوتا کیا ہے، عملی صورت کیا ہے؟ عملی صورت یہ ہے کہ وہ ان کے منہ میں مائک ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بالفرض مثال اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے اور اس کو تھوڑا سا فوکس کرنے کے لیے، ایک دودھ والی دکان ہے، پتہ چلتا ہے جی ان کو جی اس جگہ پہ یہ دودھ والی دکان ہے، باہر پیچھے یہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں یا کیمیکل وغیرہ ملاتے ہیں۔ اب ڈیفینیٹ بڑی ظلم کی بات ہے کہ ایک جعلی دودھ بیچ رہے ہیں یا اس میں ملاوٹ شدہ دودھ بیچ رہے ہیں، لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ اب وہ اس کے اندر گھس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بتاؤ تم یہ جعلی دودھ بیچتے ہو، اس کو پھر بولنے کا موقع نہیں دیتے، اس کو صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ اب یہاں پہ 2 احتمال ہیں، عین ممکن ہے اس کی کسی نے جو غلط شکایت لگائی ہو، وہ ایسا بندہ نہ ہو، عین ممکن نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ایسا بندہ ہو۔ یہ 2 احتمال موجود ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کے وہ ریکارڈنگ کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ اگر وہ 2 نمبر کام کرتا ہے، وہ جعلی دودھ بیچتا ہے، تو جعلی دودھ بیچنے کی صورت میں اس پروگرام کا فائدہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں جو دکان ہے اس پہ کیمیکل والا جعلی دودھ بیچا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ لوگوں کو فائدہ ہوا، عامۃ الناس کو، عوام کو فائدہ ہوا کہ وہ ایک بری چیز سے بچ گئے۔ لیکن اس عمل میں بذات خود ایک برائی ہے، وہ برائی یہ ہے کہ یہ ایک سسٹم کے تحت نہیں ہے۔ اصولی طور پہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تجسس کی قسم کے پروگرام، یہ بھی لا تجسس جو آیت ہے اس کے اندر آتا ہے کہ یہ اس جگہ گھستے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے اس شخص کے جو ذاتی حقوق کو مسخ کرتے ہیں، اس کو مجروح کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے تو ایک ریاست موجود ہے، ریاست موجود ہے، قانون موجود ہے، قانون سازی ہو رہی ہے، اور مقننہ موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، قوت نافذہ یعنی کہ پولیس موجود ہے، ایک پورا سسٹم موجود ہے۔
اگر آپ سمجھتے ہیں یہ سسٹم درست کام نہیں کر رہا تو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ ایک بندہ اپنا مائک اٹھاتا ہے، ایک کیمرے والا اٹھاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بڑے چینل چھوڑ کے پھر یوٹیوب چینلز آ گئے. اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ عام جو بندے ہیں جس کو گلی میں کوئی جانتا نہیں ہے وہ بھی اپنا چینل بنا کے تو مائک لے کے گھسا ہوا دوسرے کے منہ میں مائک ڈالنے کے لیے. ایک انارکی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. وہ ایک بالکل جی میں میڈیا والا ہوں جی مجھ سے ڈرو. اچھا اگلا مرحلہ یہ بن گیا ہوا کہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بدقسمتی سے ریاست پیچھے چلی گئی. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض چینلز کے پروگرام ہے کہ جس میں وہ جاتے ہیں، انہوں نے مائک پکڑا ہوتا ہے اور علاقے کا ایس ایچ او ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ظلم کی بات ہے. جس شخص کی ڈیوٹی ہے وہ ان کا تابع فرمان بن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جس طرح وہ ان کو سہولت پیش کر رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے سر جی سر آئیے. جس طرح ایسے ہی ہے کہ کسی علاقے میں آئی جی چھاپا مارے یا ڈی ایس پی چھاپا مارے اور علاقے کا ایس ایچ او جناب ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. بالکل وہ کیفیت بنی ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست ایک موجود ہے تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ اس طریقے کے اندر بہت زیادہ قباحتیں موجود ہیں اور اس کے جو ہیں وہ کافی زیادہ خرابیاں اس کی نظر آتی ہیں. پہلی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پہ ہی اس میں لوگوں کے اندر شر بہت زیادہ پھیل چکا ہوا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس دکاندار نے یہ غلط کام کیا تو جو دکاندار سے دودھ لینے والے ہیں ان میں بھی بہت حد تک غلط قسم کے لوگ موجود ہوں گے، یعنی جو اپنے فیلڈ کے اندر غلط دھوکہ بازی اور ان معاملات کے یعنی یہ کہ کام لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ کسی عین ممکن ہے وہ جو صحافی چھاپا مارا ہے اس کا اپنا معاملات بھی بہت سارے معاملات میں درست نہ ہوں. سوال یہ کہ جو پاکیزہ ترین معاشرے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کے ادوار تھے، خلفائے راشدین کا جو دور تھا، اس معاشرے کے جو لوگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ بھی اگر کوئی برائی دیکھتے تھے تو اپنے جو بڑے حکمران ہیں ان تک معاملہ پہنچاتے تھے. جو وہ فیصلہ کرتے تھے وہی فیصلہ جو ہے وہ معتبر سمجھا جاتا تھا. ویسے مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے آزاد کردہ غلام تھے اور انہوں نے کچھ غلہ جو ہے وہ ذخیرہ کیے رکھا. جب اس کا ریٹ بڑھا تو پھر وہ مارکیٹ کے اندر اس کو لے کے سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے جو ہے وہ دیکھا اور آپ نے دعا دی غلہ لے کے آنے والوں کے لیے. لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے جو ہے نا اس یہ غلے کو ذخیرہ کیا ہوا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور انہوں نے جو ہے وہ سمجھایا. بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا وہ تو نہیں سمجھا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام نے توبہ کر لی. تو اب اس پورے واقعے کے اندر یہ بات سمجھ آتی ہے ہمیں کہ پورے معاشرے میں لوگوں نے خود جو ہے ان کی غلطی کو نہ اچھالا اور نہ ان کی غلطی کو گھر گھر بیان کیا اور نہ ہی ان کو جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر خود ذلیل اور ذلیل کرنے کی جو کوئی کوشش کی، بلکہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گزرے انہیں سارا معاملہ بتایا کہ یہ معاملہ ہے، اور سیدنا عمر نے خود انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا وہ کیا. تو یہ کام ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان معاشرے کا کوئی فرد جو ہے وہ کسی جرم میں مبتلا ہوتا ہے تو ریاست اس کو سزا دے یا ریاست اس کے بارے میں جو قانونی سزا یا وہ قانونی معاملہ بنتا ہے وہ کرے. ہر فرد کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس کی تذلیل کرے، کیونکہ مسلمان کا یہ حق بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور وہ کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، رسوا اس کو نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا. تو اس لیے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ایک شخص ہے جس نے جرم کیا نہیں ہے اور ایک شخص ہے جس نے جرم کیا، دونوں میں فرق ہے، اور جرم بھی اس نے یقین نہیں کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب ہمارے یہاں پہ یہ ایک سلسلہ بھی چل گیا ہوا ہے اور وہ بھی اس میں بھی سوشل میڈیا زیادہ انوالو ہے کہ اس شخص کی تصویر نشر کی جاتی ہے، اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے. اب اس کا جو جرم ہے اس کے جرم کی اس کو سزا مل رہی ہے، لیکن اس کی جو ذلت کی جا رہی ہے ساتھ ایکسٹرا جرم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہے نا الزام لگا دیا، بندہ مجرم ہی نہیں ہے، بدنام ہو گیا، بعد میں چپ کر کے سوری کر لیا، وہ ایک الگ پہلو ہے. لیکن ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ایک شخص نے جرم بھی کیا، اس نے جعلی دوائیاں بنائی ہیں یا اس نے جعلی کتاب چھاپی ہے یا اس نے وہی دودھ میں ملاوٹ کی ہے، اب اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. اب اس کو پورے پاکستان کی جو 20 کروڑ کی آبادی ہے، 30 کروڑ کی آبادی ہے، وہ ساری اس کو دیکھ رہی ہے، اس کی تصویریں نشر کی جا رہی ہیں.
اب جو جرم کی سزا ہے بالفرض اس کی 1 سال قید قانون میں لکھی ہوئی ہے، وہ اس کو ملنی ہے، تو یہ اضافی سزا نہیں ہے جو اس کے ساتھ اس کے پورے خاندان کا ساتھ پورے فیملی بدنام ہو جاتی ہے نا؟ تو کیا یہ بندے کی تصویر لگا کے اس کو نشر کرنا کہ یہ جی جرم کرتا پکڑا گیا، وہ ٹی وی چینل پہ پروگرام جی چل رہا ہے، سریعام چل رہا ہے جی، سریعام چل رہا ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، کروڑوں کی آبادی دیکھ رہی ہے، اس نے جرم کیا ہے، وہ مجرم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ جرم کی سزا اس کو 1 سال قید ہے، وہ تو ملنی ہے۔ دوبارہ بات دہرا رہا ہوں سمجھانے کے لیے ناظرین بھی کہ جو اس کا جی جرم کی سزا 1 سال وہ اس کو ملنی ہے، کیونکہ پکڑا کو رنگے ہاتھ گیا ہے، پورے ٹی وی چینل نے پکڑ لیا، ساتھ پولیس والا بھی موجود ہے، اور اس کے بعد عدالت میں جاتا ہے، جرم ثابت ہو جاتی ہے، عدالت کہتی ہے جی اس جرم کی سزا قانون میں 1 سال لکھی ہوئی ہے، اس کو 1 سال کے لیے جیل میں بند کر دو، جیل میں بند ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو اس کو اضافی سزا ملی ہے، جو نہ قانون کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، نہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کہ 20 کروڑ آبادی نے اس کو دیکھا، اس کی کل کی بچیوں کا رشتہ ہونا ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ وہی بندہ ہے، تو کیا یہ حد سے تجاوز نہیں ہے؟ اس حوالے سے یہ بات جو ہے نا وہ سمجھنی چاہیے کہ جن معاملات کے اندر شریعت نے قانون بنا دیا اس میں جو سزا شریعت نے رکھی ہے اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، یہ تو اصولی یہ بات تو ایک اصولی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے یہ کہ جو معاملات ایسے ہیں جس میں شریعت کا قانون موجود نہیں ہے اور اس میں حکمران کو اختیار ہے کہ وہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے جو قانون بہتر سمجھتا ہے، جو سزا بہتر سمجھتا ہے اس کو نافذ کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ہے جو قانون کے اندر سزا موجود ہے وہی سزا ایک آدمی کو دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کو جو ہے وہ مزید ذلیل و رسوا کرنا اور معاشرے میں اس کی جو ہے وہ سارا معاشرہ اس کو برا بنا کہنے لگ جائے اور اس کی عزت جو ہے وہ بالکل ہی کسی کے ہاتھ سے محفوظ نہ ہو، تو یہ یا کسی کی زبان سے محفوظ نہ ہو، یہ بات درست نہیں۔ اس کو میڈیا ٹرائل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لائے گئے، ایک صحابی جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی مزاح والا تعلق بھی تھا، کہ ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں وَكَانَ يُضْحِكُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے نبی کو ہنساتے تھے، یعنی اللہ کے نبی ان کی مجلس کو بے تکلفی تھی، تو لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان سے ایک گناہ شراب پینے کا بار بار سرزد ہو جاتا تھا، تو ایک دفعہ آپ ان کو حد لگا رہے تھے، ان کو حد لگائی جا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تو ایک صحابی نے کہا، بعض روایات میں ہے کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو باقی صحیح بخاری کے اندر یہی بات موجود ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اللہ اس پر لعنت کرے، اس کو کتنی مرتبہ شراب پینے کے جرم کے اندر جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ نے فرمایا لا تلعنوہ، اس کے اوپر لعنت نہ کرو، اس کے اوپر لعنت نہ کرو، آپ نے فوراً صحابی کو منع کر دیا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے کہ باقی صحابہ کچھ کہتے تھے، باقی صحابہ، ایک صحابی نے یہ بات کی، ایک صحابی نے یہ بات کی، باقی صحابہ خاموش تھے، حد لگ رہی تھی، ایک صحابی نے یہ بات کی، اللہ کے نبی نے فوراً ان کو منع کر دی۔ مراد یہ تھی جو اس کی سزا ہے ان کو وہ مل رہی ہے، جرم کی سزا مل رہی ہے، اضافی سزا کیوں دی جائے کہ لعنت دی جائے؟ تو یہ ایک بڑا جو ہے، اسی طرح جو غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی، ان کا جو معاملہ تھا، وہ صحابیہ جو ان سے جو ہے وہ بدکاری کا جرم جو ہے وہ سرزد ہو گیا، تو اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا تھا جب انہوں نے سخت الفاظ بولے ان کے بارے میں، تو سیدنا خالد رضی اللہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا مہلا یا خالد، اے خالد رک جاؤ، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، کہ اگر اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو مدینے کے 70 گناہ گاروں کے درمیان جو ہے اس کو توبہ کو تقسیم کیا جائے تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی، یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر وہ حکمران جو اپنی عوام کے اوپر ظالمانہ ٹیکس لگاتا ہے، شریعت کی نظر میں یہ بڑا جرم ہے، اگر وہ حکمران بھی یہ توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس توبہ کو، یعنی اس توبہ کی ہے کہ یہ توبہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شریعت کا مقصد جو ہے وہ کسی انسان سے جرم سرزد ہوتا ہے اور شریعت اس کو کوئی سزا دینا چاہتی ہے تو اس کا مقصد اس کے ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، مقصد اس کی اصلاح ہے اور مقصد معاشرے کی۔ یہ جو ہم نے اضافی سزا شروع کی ہے، اچھا ایک اور معاملہ آج کل چل رہا ہے، یہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ایک بڑی ایک کری صورت سامنے آئی ہے موجودہ ہمارے سوشل میڈیا کے استعمال کی، کہ بنیاد تو اس کی سوشل میڈیا ہی ہے، کہ سوشل میڈیا کی بنیاد کے اوپر ہی اس کو مطلب ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی وہی 2 احتمال ہیں
کہ جو لیک کی جا رہی ہے وہ آڈیو یا ویڈیو وہ درست بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ہم نے تو خیر شروع میں بیان کیا کہ درست اور نادرست دونوں صورتوں میں ایک بدنامی کی شکل بن جاتی ہے۔ تو یہ اس کا کیا ہے ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس کے بارے میں کیا ہے، ہمارا اس دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اگر تو جو ہے وہ جعلی ہے اور کسی نے وہ جرم کیا ہی نہیں، کوئی جعلی ویڈیو بنا کے جو ہے وہ کوئی لیک کرتا ہے، تو یہ تو بدترین شکل ہے نا، وہ تو الزام اور تہمت کی بدترین صورت ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ بندہ کسی پر کسی مجلس میں الزام لگاتا ہے، ایک یہ ہے کہ بندہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے یا میڈیا کے اوپر اس کی کوئی ویڈیو وائرل کر رہا ہے جس کو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ تو الزام کی ایک قبیح ترین صورت ہے۔ اور اس کے اندر تو وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں یہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی عزت کو جو ہے وہ حرام قرار دیا، اور عزت کے حلال کرنے کی ایک بدترین صورت یہ ہے کہ انسان کیا کرے، کسی کے اوپر جو ہے وہ جھوٹا الزام لگائے، اور کل قیامت والے دن نتیجہ یہ ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا انسان جو ہے وہ مفلس اور کنگال ہوگا، اس کو اپنی نیکیاں جو ہیں وہ اس انسان کو دینی پڑیں گی جس کے اوپر اس نے جو ہے وہ تہمت اور جھوٹا الزام لگایا۔ اچھا، اس اور میں بھی وہ دوسری چیز بھی آ جاتی ہے کہ ایک بندے کی آپ آڈیو یا ویڈیو اگر اس نے کوئی جنسی جرم کیا ہے، بدکاری کا جرم کیا ہے، وہ آپ لیک کرتے ہیں اور اس کو پوری دنیا میں پورے معاشرے میں آپ بدنام کر دیتے ہیں، تو اس کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ بدنام ہوتا ہے، اس کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کی بیٹیاں، اس کے بچے ہیں، اور اگر الزام جھوٹا پھر تو ایک بہت زیادہ کبھی صورت بن جاتی ہے۔ یہ لاہور کا ایک کالج تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، لاہور کا ایک کالج تھا، مجھے دل نہیں چاہ رہا کہ میں ابھی بھی کالج کا نام لوں کیونکہ یہ واقعہ بھی بیان کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن لاہور کے ایک کالج میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے الزام لگایا، خاتون اسٹوڈنٹس نے الزام لگایا اپنے استاد کے اوپر کہ انہوں نے ان کو ہراس کیا ہے، اور وہ ان کی وہ دشمنی تھی، وہ الزام بہرحال یہ ہے کہ وہ شخص کے عمل سے لگتا ہے بازار کو وہ الزام جھوٹا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے گمان کی بنیاد کے اوپر یہی کہا جائے کہ الزام جھوٹا تھا۔ وہ جو استاد تھے ان کے ظاہر وہ بچیوں والے تھے، انہوں نے خودکشی کر لی، انہوں نے لاہور کے ایک کالج کے استاد تھے، انہوں نے خودکشی کر لی، انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی، وہ بدنامی کو برداشت نہیں کر سکے، اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ذکر کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میری بچیاں تو مجھے ہیرو سمجھتی تھیں، اور ماں باپ بچیوں کے لیے خاص طور پہ باپ ہیرو ہوتا ہے۔ ایک باپ جو ہے نا، باپ وہ باہر جا کے ایک چنے کی ریڑھی لگاتا ہے نا، تو جب گھر آتا ہے نا تو اس کی چھوٹی سی بچی جو ہوتی ہے نا، اس کو وہ سپر مین نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو وہ دنیا کا سب سے بہادر آدمی، سب سے آئیڈیل آدمی، سب سے اچھا آدمی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات وہ بھی برا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ صورت بنی کہ ان صاحب کے اوپر جب الزام لگایا گیا، بدکاری کا الزام لگایا کہ وہ بچیوں کو کہ وہ بچیوں کو ہراس کرتے ہیں اپنے نمبرز وغیرہ لگانے کے لیے، جبکہ وہ الزام ان کی نظر میں درست نہیں تھا، تو انہوں نے خودکشی کر لی، تو بدنامی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ جب ہوا بھی ایسا، تو اس صورت میں بات وہی آ جاتی ہے نا کہ لیک کرنے کی بجائے متعلقہ جو شعبہ ہے اس تک پہنچایا جائے جو طریقہ کار ہے، اور اگر وہ شعبہ درست نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ شعبہ درست نہیں ہے، تو خدائی فوجدار بننے کا اختیار ہمیں پھر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ آئے اور بعض صحابہ نے اپنے معاملات شیئر بھی کیے کہ ہم سے یہ معاملہ جو ہے وہ سرزد ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تک ہو سکا تھا اس کے اندر پردہ پوشی کرنے کا، یعنی پورا اس کے معاملے کو جو ہے وہ چھپایا اور ظاہر بالکل اور نہیں کیا، اور ہماری اسی تو کی آپ نے اپنے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تلقین۔ اور ہم تو ہر وقت پردہ دری کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھا ایک اور پہلو جو ہے نا، یہ اب تھوڑا سا چونکہ ویڈیو لیکس آڈیو لیکس کا تذکرہ شروع ہوا، تو اب تھوڑا سا بات سیاسیات کی طرف جا رہی ہے۔ ایک اور بھی پہلو بڑا غلیظ ہے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں، اور میں سچی بات یہ ہے کہ اب آپ کے ساتھ میں ناظرین کو دوبارہ شریک کروں گا کہ جو دوست میرے، چونکہ میں بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، جو دوست سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ بلا شک و شبہ اس بیماری کا زیادہ شکار ہیں، اور یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، یہ دیندار اور جن کا دین سے تھوڑا سا تعلق کمزور ہے، وہ بھی مسلمان تو دونوں ہی ہیں نا، ساتھ تو دونوں کا ہی ہونا نا، دونوں کے لیے یہ بات ہے کہ ہم یہاں پہ اپنے مخالف لیڈر کو کہہ دیتے ہیں کہ مودی کا یار ہے۔ اب مودی کا یار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں آپ اس کو غدار کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک شخص کو آپ سمجھتے ہیں
کہ ایک شخص ہے جس کا نام مودی ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کی قوم کا دشمن ہے، آپ کی قوم کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہا ہے، آپ کی قوم کو برباد کرنا چاہ رہا ہے مالی طور پہ، معاشی طور پہ، تو اس کے ساتھ جو جا کے یاری کرتا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ غداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ دوسرا جو گروہ ہے، دوسرا گروہ جو اپنے مخالف لیڈر کو کوئی نشئی کہتا ہے، کوئی زانی کہتا ہے، نہ کسی نے زنا کرتے دیکھا، نہ کسی نے نشہ کرتے دیکھا، اگر کوئی روایت کرتا ہے فلاں بندہ نشہ کرتا ہے، میں نے اس کو دیکھا، تو پھر بھی بالفرض کوئی شخص کہتا ہے نا، ایک الف نامی شخص کہتا ہے کہ میں نے بے کو نشہ کرتے دیکھا، یا اس سے بھی بڑھ کے ایک الف نامی شخص کہتا ہے کہ میں بے کے ساتھ مل کر نشہ کرتا رہا ہوں، دونوں صورتوں میں آپ کو استحقاق نہیں ملے گا، آپ کو حق نہیں ملے گا کہ آپ اس بات کو کہنا شروع کر دیں گے جی بے نامی جو شخص ہے وہ نشئی ہے، آپ کو حق پھر بھی نہیں ملے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس طرح ہی نہیں ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ مذہبی لوگ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اپنے سیاسی تعصب میں ان اخلاقیات کو بھولے ہوئے ہیں، میں تو یہ کہوں گا اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں۔ جو آپ تمہیں اپنا اپنا دینا نا، وہ اپنے مخالف لیڈر کو کوئی کہہ رہا ہے نشئی ہے، وہ کہہ رہا ہے مودی کا یار ہے، کوئی اس کے کوئی جنسی اسکینڈل سامنے لے کے آ رہے ہیں ایک دوسرے کے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ پاک پوتر ہے، ہوں گے ایسے بھی ہوں گے، لیکن ہمارا منصب نہیں ہے، اپنی آخرت کو باری اور وزنی کرنے والی بات ہے نا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، جیسے ہم نے پہلے حدیث پڑھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام وہ چیزیں چھوڑ دے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، جن چیزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے یہ بات جو ہے وہ ضرور سمجھنی چاہیے کہ اگر انسان کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ اس الزام کو اگرچہ اس نے اپنی آنکھوں سے کیوں نہ دیکھا ہو، لیکن وہ معتبر اسی وقت ہوگا جب وہ اس کو شرعی اصولوں کے مطابق ثابت کر دیتا ہے۔ اور شرعی اصول یہ ہیں، دیکھیے میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعض لوگوں نے جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا والعیاذ باللہ کہ یہ بدکاری کا۔ اب گواہ پیش ہوئے 4، 3 گواہ گواہی دے چکے تھے، 3 گواہ گواہی دے چکے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھا، اور چوتھے نے یہ بات کہہ دی کہ مجھے جو ہے نا وہ اس میں جو ہے وہ، یعنی اس نے بات کرنے سے اینڈ ٹائم پہ ہچکچا گیا اور اس نے بات کو واضح نہیں کیا ہی نہیں ہے، گواہی نہیں دی اس نے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں کو جو ہے وہ حد لگا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی کو تینوں جھوٹا کو شمار ان کیا کی گیا، گواہی کو جو ہے وہ جھوٹا شمار کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ حد لگی۔ اس کا یعنی مطلب اتنا کیا؟ سخت کرائٹیریا حالانکہ ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے تو یہ آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا ہوتا، کسی سے سنا ہوتا، سنانے والے بھی ہمیں یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے سنانے والے دیکھا نے ہے۔ کسی سے سنا ہے، سنانے والے کسی سے سنا ہے، اور ممکن ہے جب اینڈ آخر میں پہنچا جائے تو وہ بندے اس بات کی کوئی حقیقت بھی نہ نکلے۔ نہ نکلے، جس طرح ہمارے یہاں پہ تو یہ عام ہے کہ وہ ایک کو مودی کا یار کہا جا رہا ہے، دوسرے کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے جو نوجوان مذہبی نوجوان ہیں، ہمارے جو کسی نہ کسی مسلک کی مذہبی تنظیموں کے نوجوان ہیں، ان کی بنیادی رکنیت کسی مذہبی تنظیم کی ہے، اور وہ بطور اتحادی وہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن اپنی ہمدردیوں کی وجہ سے وہ کسی ایک بندہ یہودی کا ایجنٹ کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو کہہ رہا ہے مودی کا یار کہہ رہا ہے، دونوں چیزیں ساری غداری کے زبان میں آتی ہیں۔ یہ تو بہت بڑا الزام ہے، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جو ہمارے نوجوانوں کو اس بات کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی اصل میں الزامات کا کہ آخرت کو۔ اچھا ایک اور بات، ہم بات کو سمیٹنے اس کی والے طرف سے بھی چلتے ہیں۔ ایک اور بات بھی کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، انہوں نے ایک گفتگو میں ذرا حیرانگی کا اظہار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جو عام گفتگو کرتے ہیں کیا اس پہ بھی حساب کتاب ہونا ہے؟ تو آپ نے جو ہے نا، آپ نے جواب میں جو ہے نا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو، هل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، لوگوں نے کل قیامت والے دن جہنم کے اندر اگر اپنے چہروں کے بل جانا ہے تو اپنی زبان کے جو الفاظ ہیں انہی کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ، جن لوگوں کی جس بھی انسان کی زبان جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہ اپنی زبان سے جو چاہتا ہے بولتا ہے، اس میں وہ احتیاط کا پہلو نہیں جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں کرتا، اس کو اس حدیث کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ بات کو سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں، اور چونکہ ہمارا فوکس تھا سوشل میڈیا اور بات تھوڑی سی سیاست کی طرف چل نکلی، تو آخری بات کرتے ہیں کہ
جب ہم سیاست کا حصہ بھی ہیں بطور کارکن، بطور لیڈر، یا بطور سوشل میڈیا کے اوپر ہم لکھتے ہیں بولتے ہیں، اس صورت میں تو پھر سیاست کی کیسے جا سکتی ہے؟ یہ آخری بات کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ سیاست ایسے کی جا سکتی ہے بطور مثال کہ آپ ایک رہنما کے اوپر، ایک سیاسی رہنما کے اوپر کہ کسی عمل کے اوپر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کے اوپر تنقید اس معنی میں کریں گے کہ پالیسی میٹرز کے اوپر تنقید کی جائے گی، اس کی پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر تنقید کی جائے گی۔ مثال میں یہ دیتا ہوں، میں ذاتی طور پہ اپنی مثال دیتا ہوں۔ لاہور میں جب اورنج ٹرین بنی، میں ذاتی طور پہ اس کا شدید ناقد تھا، میں اس کے اوپر تنقید کرتا تھا کہ یہ 300 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا۔ 300 ارب روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ میرا یہ پوائنٹ ہوتا تھا، اور میرا نہیں، بڑے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تب جب تک یہ مکمل، اور جب یہ مکمل ہوئی ہے تو 300 کی بجائے غالباً قریب 400 ارب روپے تک پہنچ گئی تھی۔ تو ہمارا خیال تھا کہ 400 ارب روپے میں تو پورا لاہور سیدھا کیا جا سکتا ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ تو یہ تنقید ہم کرتے تھے نجی مجلسوں میں۔ اب اسی وقت کچھ لوگ جو تھے وہ یہ تنقید کرتے تھے، جی بنانے والے میاں شہباز شریف صاحب نے یہ بنائی تھی، ان کا ایک ویژن تھا، اس ویژن کے تحت انہوں نے بنائی۔ تو ان کی تنقید یہ ہوتی تھی کہ جی وہ اتنا کمیشن کھا گئے، اتنا پیسہ کھا گئے، وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں۔ اب ذاتی طور پہ جو دوست مجھے جانتے ہیں، میرا کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ غرور اور کبر سے بچا کے رکھے۔ ایک والدین کی تربیت کہہ لیجئے، یا ایک دین کی روح کو سمجھنے کی ایک طالب علمانہ کوشش سمجھ لیجئے، کہ میں کبھی نہیں یہ کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اس اوریجن ٹرین میں اتنا کمیشن کھا لیا۔ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں کہ کھایا نہیں کھایا، یہ محض جھوٹا الزام۔ جب بھی تنقید کی، اس طریقے سے تنقید کی کہ جی اس کی ضرورت نہیں تھی لاہور کو، اس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، اس رقم سے، اس سرکاری رقم سے جو اس کی بجائے یہ کام کر لیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پالیسی پہ تنقید کرنا۔ یہ پالیسی پہ تنقید ہے۔ ایک حکومت آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، آپ اس کی اپوزیشن میں ہیں، آپ اس لیڈر سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی پالیسی پہ تنقید کریں کہ اس نے ملک کی پالیسی میں یہ جو تبدیلی لے کے ہے یہ غلط ہے، اس کا ملک کو یہ فائدہ ہوگا، اس کا ملک کو یہ نقصان ہوگا۔ چاہے جائے کہ آپ یہ کہیں یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ یوں ہے، یہ یہاں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہ اخلاقیات کی روح سے درست ہے جو ہم نے ساری گفتگو کی۔ تو میں یہ ذاتی طور پہ یہ کہوں گا دوستوں کو کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، بشمول میرے، کہ ہم ان کمزور لمحوں سے خود کو بچا کے رکھیں، اور جب کبھی تنقید کرنی ہو، جب کبھی اعتراض کرنا ہو، تو اعتراض ذاتیات کے اوپر کرنے کے بجائے ان اقدامات کے اوپر تنقید کی جائے جو اقدامات وہ ملک و قوم کے حوالے سے کرتے ہیں اور وہ اپنی پالیسیز کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور سب کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔